السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں ہوں محمد عمران مینگل. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جرنلسٹ ایم عمران مینگل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہمارے اسکالر مولانا مفتی سید فصیح اللہ شاہ صاحب ہے. ایک بار پھر ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے نوازا، اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا، اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ وہ ایک بار پھر ہمارے یہاں تشریف لے آئے اور ہمیں وقت دیا انہوں نے. تو مفتی صاحب، آج سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں اسلام کے خلاف مختلف قسم کی مختلف طریقے سے، مختلف زاویے سے، مختلف قسم سے فتنے پھیلتے جا رہے ہیں. وہ اسلام کے خلاف روز کوئی نہ کوئی طریقے سے پروپیگنڈا ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اسلامک چینلز بناتے ہیں، اسلامک نام سے پیج بناتے ہیں، گروپس بناتے ہیں، کمیونٹیز بناتے ہیں، اس میں الہاد پھیلاتے ہیں، استشراق پھیلاتے ہیں، اور اسی طرح اسلام کے خلاف مواد اس میں شیئر کرتے ہیں. جس کو ایک عالم دین، ایک عقائد، ایک بندہ جس کے عقائد مضبوط ہو، عقائد جانتا ہو، فلسفہ جانتا ہو، وہ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی یہ ہمیں اسلام سے دور کر رہے ہیں، یہ فتنے ہیں. لیکن ایک عام شخص ہے، ایک عامی ہے، وہ ان کو پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. اس کے انداز تحریر ایسا ہوتا ہے، انداز گفتگو ایسا ہوتا ہے کہ عامی شخص اس سے جلدی متاثر ہو جاتا ہے اور گفتگو اس انداز میں کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے فتنوں سے کیسے ہم بچیں؟ جی عمران بھائی، بہت شکریہ. آپ نے ایک دفعہ پھر بہت حساس موضوع پر موقع دیا گفتگو کرنے کا. واقعی یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جہاں نت نئے ترقی یافتہ ٹیکنالوجی پہ ہمیں بہت سارے کمانے کے روزگار کے مواقع اور سورسز مہیا ہو رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو نگیٹو ایفیکٹس ہے وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور سوشل سائٹس کے ذریعے سے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں. جو ان کا کاروبار تھا تو وہ ان کو آگے بڑھا رہے ہیں، ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں، مختلف پیجز بنا رہے ہیں، لوگوں تک اپنا پروڈکٹ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جس میں وہ چاہے عصری تعلیم ہے یا مذہبی تعلیم ہے، اسلام کے حوالے سے معلومات ہے، یا اپنے جو اسکول کالج کی پڑھائی ہے، تو بہت سارے بچے اور بچیاں اس حوالے سے بھی ان چیزوں کا استعمال کر کے اپنے لیے اسباق کی تیاری، امتحانات کی تیاری، نوٹس کی تیاری، اس میں بہت زیادہ ان کے لیے سہولت ہیں. تو جو سنجیدہ لوگ ہیں ظاہر ہے وہ ہر چیز کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے کہ بہت ساری منفی چیزیں بھی ہم تک پہنچ جاتی ہے، یا ہمارے نوجوانوں کو ان تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. تو منفی ذرائع بھی کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ یعنی اسلامی معلومات کے نام سے یا فیک آئی ڈیز سے غلط معلومات یا منفی معلومات یا اخلاق سوز معلومات یا پوسٹز اور اسی طرح کے کلپس اور فلمیں، ڈرامے وغیرہ یہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، جو ہمارے اخلاق کے لیے بھی انتہائی مضر ہے، ہماری صحت کے لیے بھی اور ہمارے ایمان کے لیے بھی وہ چیزیں خطرناک ثابت ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہے. اس میں سب سے پہلے یہ کہ ہمارے جہاں تک ہم اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان اور اخلاق کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اسلام کی بنیادی باتوں کا پتہ ہو، علم ہو. اس میں ہم زیادہ جو ہے بھروسہ اپنے قریب کے علماء سے، قریب کے مدارس سے، اپنے جو معتمد ہمارے عالم دین ہیں، مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے. اور ہمارے سامنے جو بھی کوئی نئی چیز آئے تو ہم اپنے قریب کے علماء سے اور یا اپنے وہ دوست احباب جو کہ اسلام کے متعلق نالج رکھتے ہیں، صحیح نالج رکھتے ہیں، تو ان سے ہم وہ شیئر کریں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی شرم کے. اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. تو جس طرح ہم اپنی جان کا، اپنے مال کا
اس چیز کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں اور ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان اور اپنے مذہب اور اسلام کے تحفظ کے لیے بھی بغیر کسی شرم و حیا کے ہمیں اپنے علماء، قریبی علماء سے جو ہے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے اور ان پہ ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے کہ صحیح گائیڈنس جو ہے وہ ہمارے اپنے علماء دے سکتے ہیں۔ یوٹیوب سے یا فیس بک سے یا اس طرح کے کلپس سے یا اس طرح کے پیجز سے مطلب ہم اپنے ایمان کو ان کے حوالے نہ کریں، اس لیے کہ مختلف فرقے ہوتے ہیں، مختلف مکتب فکر کے، اور اس طرح بہت سارے غیر مسلم پیجز ہیں جو کہ مسلم کے نام سے اور مسلم سکالرز کے نام سے وہ غلط معلومات پھیلاتے ہیں، تو اس میں ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنے علماء سے منسلک رہیں۔ اچھا، میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرتا جاؤں، میں یہاں پر رہتا ہوں، یہاں سے باہر میں نکلوں گا 3 مسجدیں ہیں، بریلوی مسجد الگ ہے، دیوبندی مسجد الگ ہے، اہل حدیث مسجد الگ ہے، تو میں کس کی طرف رجوع کروں، یعنی کس کے پاس جاؤں؟ مجھے اسلام سمجھانے والے بریلوی کہتا ہے یہ بریلوی کا الگ موقف ہے، اہل حدیث کا الگ موقف ہے، دیوبندی کا الگ موقف ہے، تو میں کس کے پاس جاؤں؟ دیکھیے، جو بیسک اسلام ہے وہ سارا ایک ہی ہے، جی، اس میں کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث نہیں ہے۔ بالکل۔ اگر توحید کے حوالے سے آپ پوچھیں گے کسی سے تو سب کہیں گے بھائی اللہ ایک ہے۔ اللہ کی صفات کے بارے میں پوچھیں گے کہ اللہ ہمارے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اس کے ارادے سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ یہ چیزیں تو قرآن کریم میں صاف صاف لکھی ہے، اس میں آپ کو کوئی اپنا مکتب فکر کا اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ ہر ایک آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ختمی نبوت کے بارے میں وہی عقیدہ بتائے گا جو اسلام کے اندر موجود ہے۔ باقی یہ کہ جو نماز کا طریقہ ہے یا جس کو مسائل کے فروعی مسائل کہا جاتا ہے اس کو، تو اس میں اگر کسی کا فتویٰ الگ ہے تو اس میں ایمان اور اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ اس میں یہ کہ سنت کے قریب کون سا عمل ہے، تو جس مکتبہ فکر کی تحقیق کے مطابق جو عمل سنت کے قریب ہے تو وہ اسی پر فتویٰ دیتا ہے، تو اس سے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ بیسک اسلام، بنیادی اسلام جس کا تعلق ایمان اور اسلام سے ہے، اس میں آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست طریقے سے اور احسن طریقے سے سمجھا، جس سے مجھے شرح صدر بھی ہوئی۔ تو اگلا سوال میں یہ کروں گا، ظاہر سی بات میں ایک صحافی ہوں، اور اسی طرح میرے طرح بہت سارے صحافی ہیں جو یہ ذہن رکھتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے کام کریں، صحافت کی دنیا میں اسلام کے لیے کام کریں، سوشل میڈیا کے توسط سے اور جو مواقع ہمیں فراہم ہوتے ہیں اس کے کام کریں اسلام کے لیے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیسے ان فتنوں کا اور ان غیر مسلم جو ہے ملحدین کا، مستشرقین کا اور دیگر جو ہے پروپیگنڈے کرتے ہیں اسلام کے خلاف، ان کا ہم مقابلہ کیسے کریں؟ دیکھیے، اس میں تو جس طرح میں نے عرض کی کہ بنیادی اسلام کی جو معلومات ہے وہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ہونا ضروری ہے۔ اس طرح ایک صحافی کو بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کے بارے میں مکمل طور پر معلوم ہونا ضروری ہے کہ کس چیز سے میرا ایمان مکمل ہوگا، کس چیز سے میرا ایمان خراب ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس میں ہم ان اسلام فوب عناصر کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں میڈیا میں، تو ہمارے لیے ضروری کہ ہم اپنے علماء سے منسلک ہو۔ کوئی بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو ہم اس کو کیچ کریں، اس کو محفوظ کریں اور اپنے عالم دین کے سامنے رکھیں اور ان سے ہم رہنمائی لے لیں کہ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں یا اس پروپیگنڈے کو ڈینائی کرنا چاہتا ہوں، تو میں اسلام کے دائرے میں رہ کر اس کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں، یا ایک اچھی تعبیر کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ میں اس کو کیسے لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ تو اس میں عالم دین کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ جو ہے وہ ایک صحافی کو بھی منسلک رہنا ضروری ہے، رہنمائی لیتے رہنا ضروری ہے، کیونکہ صحافی بھی ایسا نہ ہو کہ جذبات کے رو میں آ کر اسلام کے دفاع میں کہیں سے کہیں نکل جائے۔ راہ اعتدال سے نکلے گا تو فائدے کے بجائے پھر نقصان ہوگا۔ بالکل جی، انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی لیتے ہوئے انشاءاللہ آگے قدم بڑھائیں گے۔ جی، علماء میں ضروری نہیں ہوں، میں تو ایک عام طالب علم ہوں، اور ہمارے علماء ہیں مدارس میں، بڑے بڑے شیخ الحدیث ہوتے ہیں اور دارالفتاء ہیں، وہاں پر بھی مفتیان کرام ہوتے ہیں، اور
یعنی آپ کہیں سے بھی رہنمائی لے، لیکن رہنمائی لینا ضروری ہے، بالکل، اسی ہم میں آپ سے ہماری انشاءاللہ ایمان کی رہنمائی لیتے بچا رہیں ہے گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہم بھی حاضر ہیں اور ہر خدمت کے لیے انشاءاللہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. بہت بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی اور آپ نے رہنمائی کی بھی بات کی اور بہت ہی انتہائی اہم اور نفیس اور بہت ہی نازک معاملات تھے، ان پر آپ نے ہمیں آگاہی فراہم کی. بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. والسلام.